بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، رباعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ فارسی 2 کے، سنسکرت 4 کے، لاطینی 3 کے، عربی 4 کے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا، ٹھیک ہے۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں 4 کے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو کہ رباعی جو ہے یہ فارسی سے اردو میں آئی ہے، اور فارسی کا پہلا رباعی کو شاعر رودکی کو قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ رباعی جو ہے یہ فارسی سے اردو میں آئی ہے، اور فارسی کا پہلا رباعی کو شاعر رودکی کو قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پروفیسر خواجہ کرام الدین کے مطابق اردو کے پہلے رباعی کو شاعر محمد قلی قطب شاہ ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اردو کے پہلے رباعی گو شاعر کون ہیں؟ تو محمد قلی قطب شاہ۔ اور یہ کس کے مطابق ہیں؟ تو پروفیسر خواجہ کرام الدین کے مطابق۔ اور فارسی کا پہلا رباعی گو شاعر کون ہے؟ تو رودکی ہے، ٹھیک ہے۔ نور الحسن نقوی کے مطابق جو ہے عبد القادر ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کے پہلے رباعی کو جو ہیں عبد القادر ہیں نور الحسن نقوی کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور اردو کے پہلے رباعی کو شاعر محمد قلی قطب شاہ ہیں، یہ کس کے مطابق ہیں؟ تو پروفیسر خواجہ کرام الدین کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور عبد القادر یہ نور الحسن نقوی کے مطابق جو ہیں اردو کے پہلے رباعی کو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اردو کے دیگر رباعی کو شعراء میں محمد قلی قطب شاہ، یاد رکھیے گا دوستو کہ اردو کے اہم رباعی کو شعراء میں محمد قلی قطب شاہ، عبد القادر، امجد حیدرآبادی، میر انیس، جگت موہن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فراق، امیر مینائی، مولانا الطاف حسین حالی، شاد عظیم آبادی، ٹھیک ہے، اکبر الہ آبادی اور فضل حق آزاد، ٹھیک ہے۔ یہ سبھی جو ہیں اردو کے اہم رباعی کو شعراء ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر دوسرا ہے، تعریفات کے حساب سے اصناف سخن کے نام شامل کیجیے۔ خوب غور سے پڑھیے اور پھر اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ تعریفات کے حساب سے اصناف سخن ملانا ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایسی صنف سخن جس میں 4 مصروں میں ایک مضمون ادا کیا جاتا ہے اور اس کے تمام مصروں میں خیال مربوط ہوتا ہے اور آخری مصرے میں خیال کی تکمیل ہوتی ہے، نیز اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور تیسرا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ قطع کہلاتا ہے، یا رباعی کہلاتا ہے، یا واسخت کہلاتا ہے، یا پھر ریختی کہلاتا ہے، یا شہر عشب کہلاتا ہے۔ بی میں ہے، ایسی نظم جو مضمون واحد پر مشتمل ہو اور اس کا پہلا شعر غزل اور قصیدے کی طرح مطلع نہ ہو بلکہ صرف ہر شعر کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہوں، کیا کہلاتا ہے؟ قطع کہلاتا ہے، رباعی کہلاتا ہے، یا واسخت کہلاتا ہے، ریختی کہلاتا ہے، یا شعر عشب کہلاتا ہے۔ سی میں ہے، ایسی صنف سخن جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان، محاورے اور روزمرہ میں کی جاتی ہے، کیا کہلاتا ہے؟ قطع کہلاتا ہے، رباعی کہلاتا ہے، واسخت کہلاتا ہے، ریختی کہلاتا ہے، یا شعر عشب کہلاتا ہے۔ پھر ڈی میں اسی طرح ہے اور ای میں بھی وہی ہے، آپ کو بتانا ہے کیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
ایسی صنف سخن جس میں 4 مصروں میں ایک مضمون ادا کیا جاتا ہے اور اس کے تمام مصروں میں خیال مربوط ہوتا ہے اور آخری مصرے میں خیال کی تکمیل ہوتی ہے، نیز اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور تیسرا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے رباعی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اور بی والا ہے ایسی مضمون جو مضمون واحد پر مشتمل ہو اور اس کا پہلا شعر غزل اور قصیدے کی طرح مطلع نہ ہو بلکہ صرف ہر شعر کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہوں، وہ کہلاتا ہے قطع. ٹھیک ہے. سی میں ہے ایسی صنف سخن جس میں عورتوں کے جذبات کا اظہار خود عورتوں کی زبان، محاورے اور روزمرہ میں کی جاتی ہے. یہ سبھی کو پتہ ہوگا کیا کہلاتا ہے، تو کہلاتا ہے ریختی. ٹھیک ہے، ریختی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. اور ڈی میں ہے ایسی صنف سخن جس میں محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی بات کی جاتی ہے، وہ کہلاتا ہے واسوخت. ٹھیک ہے. ایسی نظم جس میں حیت کی کسی خاص پابندی کے بغیر کسی ملک یا شہر کی بدحالی کا بیان ہو، ہجویہ انداز میں بیان ہو، وہ کیا کہلاتا ہے، تو وہ کہلاتا ہے شہر آشوب. ٹھیک ہے. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 3 ہے ذیل میں سے کس نام سے رباعی کو نہیں جانا جاتا ہے؟ ترانہ، چہار مصرعی، خصی یا مربع؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو مربع. ٹھیک ہے. رباعی کو مربع کے نام سے نہیں جانا جاتا ہے بلکہ ترانہ، چہار مصرعی اور خصی کے نام سے جانا جاتا ہے. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. رباعی کو دیگر نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ کون ہے، تو ترانہ ہے، چہار مصرعی ہے اور خصی ہے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے اور اسے یاد کر لیجیے گا کیونکہ یہ آتا ہے اور یہ پچھلی مرتبہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 4 ہے رباعی کے لیے کتنے اوزان مختص ہیں؟ یہ آپ کو بتانا ہے رباعی کے لیے کتنے اوزان مختص ہیں، 20، 21، 24 یا پھر 25؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو 24. ٹھیک ہے. تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. رباعی کے لیے صرف ایک بحر، ٹھیک ہے، اور بحر حجز خاص ہے. اور کتنے اوزان مختص ہیں، تو 24. ٹھیک ہے. رباعی کے لیے ایک بحر اور 24 اوزان جو ہے مختص ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے، یاد کر لیجئے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 5 ہے ذیل میں سے اردو میں پہلا شہر آشوب لکھنے والا شاعر کون ہے؟ سعد سلمان ہیں یا امیر خسرو ہیں یا جعفر زیٹلی ہیں یا پھر مرزا محمد رفیع سودا ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو جعفر زیٹلی. ٹھیک ہے. تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہوگا. اردو میں پہلا شہر آشوب لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ تو جعفر زیٹلی. اور انہوں نے کون سا شہر آشوب لکھا تھا؟ تو یاد رکھیے گا دوستو نوکری نامہ. ٹھیک ہے. یہ اردو کا پہلا جو ہے شہر آشوب ہے اور اسے کس نے لکھا تھا؟ تو جعفر زیٹلی نے لکھا تھا. ٹھیک ہے. یہ اردو کے پہلے شہر آشوب لکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور نوکری نامہ جو ہے اس میں 25 اشعار ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو کہ شہر آشوب جو ہے ایسی صنف سخن ہے جس کی شناخت حیث سے نہیں ہوتی ہے بلکہ کس سے ہوتی ہے؟ تو موضوع سے ہوتی ہے. یاد رکھیے گا شہر آشوب کی شناخت جو ہے حیث سے نہیں کی جاتی ہے، موضوع سے کی جاتی ہے. اور موضوع جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ اس میں کس چیز کی بیان یا کس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے. تو
تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 6 ہے, عام طور سے ریختی کس حیت میں لکھی جاتی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے, تو بتائیے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو غزل. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے کہ دوستو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ عام طور سے ریختی جو ہے وہ غزل کے حیت میں لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یاد رکھیے گا جو میں نے بتایا کہ ریختی کی شناخت جو ہے حیت سے نہیں ہوتی ہے, اس کی شناخت کس سے ہوتی ہے؟ تو موضوع سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن عام طور سے جو ہے یہ غزل کے حیت میں لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ متعین نہیں ہے کہ غزل کے ہی حیت میں لکھنا ہے, لیکن جو ہے غزل کے حیت میں لکھی جا سکتی ہے اور لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی کوئی حیت متعین نہیں ہے, بلکہ اسے جو ہے موضوع سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حیت سے نہیں پہچانا جاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا, امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 7 ہے, واسوخت کس کی شاخ ہے؟ ان میں سے واسوخت کس کی شاخ ہے؟ غزل, قصیدہ, خیال بندی یا پھر معاملہ بندی؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ معاملہ بندی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, واسوخت جو ہے کس کی شاخ ہے؟ تو معاملہ بندی کی. ٹھیک ہے, اور واسوخت بھی ایسی صنف سخن ہے جس کی شناخت جو ہے حیت سے نہیں کی جاتی ہے. کس سے کی جاتی ہے؟ تو موضوع سے. ٹھیک ہے, یاد رکھ لیجئے گا. جیسے ریختی کی شناخت جو ہے حیت سے نہیں کی جاتی ہے, شہر آشوب کی شناخت جو ہے حیت سے نہیں کی جاتی ہے بلکہ موضوع سے کی جاتی ہے, اسی طرح جو ہے واسوخت کی جو ہے شناخت حیت سے نہیں کی جاتی ہے بلکہ موضوع سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, واسوخت کی شناخت کس سے کی جاتی ہے؟ تو موضوع سے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو کہ سب سے پہلے میر تقی میر نے مسدس کی شکل میں واسوخت لکھی تھی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور واسوخت کے معنی کیا ہے؟ تو بیزار ہونے کے. ٹھیک ہے, جو بیزاری ہے اس کے اظہار کرنے کو جو ہے واسوخت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں محبوب کو جلی کٹی سنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور عورتوں سے دل لگانے کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور واسوخت کیا ہے؟ معاملہ بندی کی ایک شاخ ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 8 ہے, واسوخت کس زبان سے اردو میں آئی ہے؟ اب یہاں بتانا ہے آپ کو کہ واسوخت جو ہے وہ کس زبان سے اردو میں آئی ہے. انگریزی سے, سنسکرت سے, فارسی سے یا پھر عربی سے؟ تو یاد رکھیے گا دوستو, واسوخت جو ہے وہ فارسی سے اردو میں آئی ہے. ٹھیک ہے, تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. واسوخت جو ہے یہ فارسی سے اردو ادب میں آئے ہیں, اور فارسی میں واسوخت کا موجد کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو وحشی یزدی کو. ٹھیک ہے, اور یہ علامہ شبلی نعمانی کے مطابق. ٹھیک ہے, واسوخت کے جو ہے موجد ہیں وہ وحشی یزدی ہیں. فارسی میں واسوخت کے موجد وحشی یزدی ہیں. کس کے مطابق ہیں؟ تو علامہ شبلی نعمانی کے مطابق. ٹھیک ہے, اور محمد حسین آزاد کے مطابق اردو میں واسوخت کا موجد میر تقی میر ہیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا, امپورٹنٹ ہے. فارسی میں شبلی نعمانی کے مطابق کون ہیں؟ تو وحشی یزدی ہیں, اور اردو میں محمد حسین آزاد کے مطابق کون ہیں؟ تو میر تقی میر ہیں. امپورٹنٹ ہے, یاد رکھ لیجئے گا. پھر سے ایک دفعہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اچھے سے یاد ہو جائے. ٹھیک ہے, فارسی جو ہے وہ جو ہے واسوخت جو ہے یہ فارسی سے اردو میں آئی ہے, اور فارسی میں واسوخت کے موجد کون ہیں؟ تو وحشی یزدی ہیں. کس کے مطابق ہیں؟ تو شبلی کے مطابق ہیں. اور اردو میں واسوخت کا موجد کون ہے؟ تو میر تقی میر ہیں. اور یہ کس کے مطابق ہیں؟ تو محمد حسین آزاد کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, امپورٹنٹ ہے. اردو میں واسوخت کے اہم شعراء میں امیر مینائی کا نام آتا ہے, اس کے علاوہ آبرو کا نام آتا ہے, جرت کا نام آتا ہے, شوق لکھنوی کا نام آتا ہے,
اور امانت لکھنوی کا بھی نام آتا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا کہ لکھنؤ میں واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ امانت لکھنوی نے دیا تھا. ٹھیک ہے, اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 9 ہے, شبلی نے واسوخت کا موجد ان میں سے کسے قرار دیا ہے؟ اب یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے, تو فٹافٹ بتائیے کہ کون ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا. ٹھیک ہے, شبلی نے واسوخت کا موجد وحشی یزدی کو قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, وحشی یزدی یہ کون ہے؟ تو فارسی کے واسوخت نگار ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا علامہ شبلی نعمانی کا مطابق. اور میر تقی میر کس کے مطابق ہیں اردو میں واسوخت نگار؟ تو محمد حسین آزاد کے مطابق. آبرو یہ بھی واسوخت نگار ہیں. جرت یہ بھی واسوخت نگار ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 10 ہے, محمد حسین آزاد کے نزدیک واسوخت کا موجد کون ہے؟ فٹافٹ بتائیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو میر تقی میر. ٹھیک ہے, وحشی یزدی یہ فارسی کے واسوخت کے موجد ہیں, اور کس کے مطابق ہیں؟ تو شبلی کے مطابق ہیں. میر تقی میر اردو کے واسوخت کے موجد ہیں. کس کے مطابق ہیں؟ تو محمد حسین آزاد کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو کہ محمد حسین آزاد سے اختلاف کرتے ہوئے قاضی عبدالودود نے جو ہے میر تقی میر کے بجائے آبرو کو واسوخت کا موجد قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, محمد حسین آزاد نے اختلاف کرتے ہوئے قاضی عبدالودود نے میر کے بجائے کسے واسوخت کا موجد قرار دیا ہے؟ تو آبرو کو. ٹھیک ہے, اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 11 ہے, نوکری نامہ کس کا لکھا ہوا مشہور شعر آشوب ہے؟ سودا میر جعفر زیٹلی یا پھر رنگین؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا. ٹھیک ہے, جعفر زیٹلی. نوکری نامہ کس کا لکھا ہوا مشہور شعر آشوب ہے؟ تو جعفر زیٹلی کا. ٹھیک ہے, اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں کتنے اشعار ہیں, پٹاپٹ لکھیے. تو 25 اشعار ہیں. ٹھیک ہے, جعفر زیٹلی یہ کن کا لکھا ہوا ہے؟ تو نوکری نامہ کن کا لکھا ہوا ہے؟ تو جعفر زیٹلی کا. اور نوکری نامہ میں کتنے اشعار ہیں؟ تو 25 اشعار ہیں. ٹھیک ہے, اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 12 ہے, ذیل میں سے کون ریختی کا شاعر نہیں ہے؟ ہاشمی, سعادت یار خان رنگین, یا پھر درد؟ تیسرے میں بھی رنگین ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ چوتھا. ٹھیک ہے, درد. جو ہیں درد جو ہیں وہ ریختی کے شاعر نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہاشمی بیجا پوری ہیں, سعادت یار خان رنگین ہیں. ٹھیک ہے, ریختی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس کی شناخت جو ہے حیت سے نہیں کی جاتی ہے بلکہ موضوع سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی بتایا تھا کہ محمد حسین آزاد کے مطابق ریختی کے موجد کون ہیں؟ تو سعادت یار خان رنگین ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, محمد حسین آزاد کے مطابق ریختی کے موجد سعادت یار خان رنگین ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو کہ UGC کے مطابق ریختی کے موجد ہاشمی بیجا پوری ہیں. UGC جو ہے ہاشمی بیجا پوری کو ریختی کا موجد مانتا ہے. ٹھیک ہے, ریختی کے اہم شعراء میں ہاشمی کا شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سید محمد قادر کا شمار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ رنگین کا شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے امجد علی نسبت کا بھی شمار کیا جاتا ہے, اور مرزا علی بیگ یہ بھی ہیں, ان کا بھی جو ہے ریختی کے شعراء میں شمار کیا جاتا ہے.
اس کے علاوہ خانم جان ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی جو ہے ریختی کے شعراء میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریختی کو جو ہے عام طور پر غزل کے حیت میں لکھ سکتے ہیں، لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں نے، بعض شعراء نے مستضاد کی حیت میں بھی جو ہے ریختی لکھی ہے، یاد رکھیے گا، بعض شعراء نے مستضاد کی حیت میں بھی ریختی کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 13 ہے، قاضی عبد الودود نے کسے واسوخت کا موجد تسلیم کیا ہے؟ امانت کو یا ابروک کو یا انیس کو؟ دو بار امانت آ گیا یہاں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ دوسرا، ٹھیک ہے۔ قاضی عبد الودود نے آبرو کو، شاہ مبارک آبرو کو واسوخت کا موجد قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس سے اختلاف کرتے ہوئے قاضی عبد الودود نے جو ہے آبرو کو واسوخت کا موجد قرار دیا ہے، تو آزاد سے، ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد سے جو ہے انہوں نے اختلاف کرتے ہوئے آبرو کو واسوخت کا موجد قرار دیا ہے۔ اور محمد حسین آزاد نے واسوخت موجد کسے قرار دیا تھا؟ تو میر تقی میر کو، ٹھیک ہے، میر تقی میر کو۔ اور واسوخت یہ کس سے اردو میں آئی ہے؟ تو فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ اور فارسی میں واسوخت کا موجد کون ہے؟ تو وحشی یزدی ہیں۔ کس کے مطابق ہیں؟ تو علامہ شبلی نعمانی کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 14 ہے، لکھنؤ میں واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ کس نے دیا تھا؟ واجد علی شاہ نے، میر حسن نے، یا امانت لکھنوی نے، یا پھر انیس نے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ امانت لکھنوی نے، ٹھیک ہے۔ لکھنؤ میں واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ دینے میں امانت لکھنوی کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور واسوخت کے اہم شعراء میں کون کون آتے ہیں؟ پھٹافٹ لکھ کے بتائیے۔ تو میر تقی میر آتے ہیں، ٹھیک ہے، آبرو آتے ہیں، جرت لکھنوی آتے ہیں، شوق لکھنوی آتے ہیں، اور امانت لکھنوی کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 15 ہے، تعریفات کے اعتبار سے اصناف اور حیتوں کے نام شامل کیجیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے ساتھیوں، سبھی لوگ کوشش کریں۔ میں تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہوں، آرام سے جو ہے اس کے جو ہے آنسر دیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دوستو؟ پہلا، ٹھیک ہے، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے یا شعر پر مصرع یا مصرے لگانا کیا کہلاتا ہے؟ تو تضمین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے یا شعر پر مصرع لگانا تضمین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر مصرے کے بعد ایک موضوع فقرہ بڑھا دیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو مستضاد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر مصرے کے بعد ایک موضوع یا فقرہ بڑھا دیا جائے اسے مستضاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس کا ہر بند تین مصروں پر مشتمل ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ کہلاتا ہے مثلث، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایسی نظم جس کا ہر بند تین مصروں پر مشتمل ہو وہ مثلث کہلاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں محض 3 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ کہلاتا ہے ثلاثی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں میں فرق آپ لوگ لگا لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس کا ہر بند
تین تین مصرے پر مشتمل ہو وہ مثلث کہلاتا ہے، اور ایسی نظم جس میں محض تین مصرے ہوں وہ ثلاثی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں چار چار مصرے ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو مربع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 16 ہے، ان میں سے کون سی گیت کی قسموں میں شامل نہیں ہے؟ لطیف گیت، راگ گیت، کلاسیکی گیت یا پھر لوک گیت؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دوستو؟ دوسرا، ٹھیک ہے، راگ گیت، ٹھیک ہے۔ راگ گیت کو جو ہے گیت کے قسموں میں شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ کسے کیا جاتا ہے؟ تو لطیف گیت کو کیا جاتا ہے، کلاسیکی گیت کو کیا جاتا ہے، اور لوک گیت کو جو ہے گیت کے قسموں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، راگ گیت کو نہیں کیا جاتا ہے، جو ہے گیت کے قسموں میں جو ہے لطیف گیت کو شامل کیا جاتا ہے، کلاسیکی گیت کو شامل کیا جاتا ہے، اور لوک گیت کو شامل کیا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 17 ہے، تعریفات کے اعتبار سے اصناف اور ہیئتوں کے نام جوڑیے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دوستو؟ تیسرا، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس میں متعدد بند اور ہر بند میں متعدد مصرے ہوں وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو مصمت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس میں متعدد بند ہوتے ہیں اور ہر بند میں متعدد مصرے ہوں وہ مصمت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں پانچ پانچ مصرے ہوں وہ کیا کہلاتا ہے دوستو؟ تو مخمس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں چھ چھ مصرے ہوں وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو مسدس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں وہ کیا کہلاتا ہے؟ اور شاید میں نے غلط بتا دیا ہے، غلط ملا دیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال سے ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں وہ مسمن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 18 ہے، ہائیکو کہاں کی قدیم صنف سخن ہے؟ فرانس، جاپان، ایران یا پھر عرب؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دوستو؟ جاپان، ٹھیک ہے۔ ہائیکو جو ہے جاپان کی ایک قدیم صنف سخن ہے، یاد رکھ لیجیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہائیکو یہ جاپان کی ایک قدیم صنف سخن ہے، مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 19 ہے، ہائیکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2، 5، 3 یا پھر 7؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دوستوں؟ 3، ٹھیک ہے۔ ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہائیکو کے 3 مصروں میں کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 19، 20، 24 یا پھر 17؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو 17، ٹھیک ہے۔ ہائیکو کے 3 مصروں میں 17 ارکان ہوتے ہیں، یعنی 17 سالم ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو میں ہائیکو کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ رباعی، مربع، ثلاثی یا تثلیث یا پھر مصمت؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دوستو؟ تیسرا، ٹھیک ہے، ثلاثی۔ اردو میں ہائیکو کو پہلے ثلاثی یا تثلیث کے نام سے جانا جاتا تھا، یاد رکھیے گا، اردو میں ہائیکو کو پہلے ثلاثی یا تثلیث کے نام سے جانا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں ہائیکو کا موجد کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟
کرامت علی کرامت، نادم بلخی، محسن بھوپالی یا پھر علیم صبا نویدی؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دوستوں؟ دوسرا، ٹھیک ہے، نادم بلخی۔ اردو میں ہائیکو کا موجد جو ہے نادم بلخی کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور جاپان میں ہائیکو کا موجد کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو تاکا ہاما کوشی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ جاپان ایک ہائیکو جو ہے ایک جاپانی صنف سخن ہے، اور جاپان میں ہائیکو کا موجد تاکا ہاما کوشی کو مانا جاتا ہے، اور اردو شاعری میں ہائیکو کا موجد نادم بلخی کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ ہائیکو کے اہم شعراء میں نادم بلخی کو شمار کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کرامت علی کو بھی شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہیں علیم صبا نویدی کا بھی جو ہے شمار کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ مناظر عاشق کا بھی جو ہے شمار کیا جاتا ہے، نیاز فتح پوری کا بھی شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، محسن بھوپالی کا بھی شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سہیل غازی پوری کو جو ہے شمار کیا جاتا ہے، اور نصیر احمد ناصر کو بھی جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا دوستوں کہ جو ہے ہائیکو سے اردو ادب کو سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی نے جو ہے اپنے رسالہ ساقی کے جاپانی ادب میں جو ہے انہوں نے 1936 عیسوی میں اس کی تعارف کرایا تھا، ٹھیک ہے، کس نے کرایا تھا؟ تو شاہد احمد دہلوی نے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 23 ہے، ذیل میں سے کسے پٹھانی راگ کہا جاتا ہے؟ ہائیکو، چہار بیت، ترائیلے یا پھر گیت؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ دوسرا، چہار بیت، ٹھیک ہے۔ چہار بیت کو پٹھانی راگ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، چہار بیت اردو میں کہاں سے آئی ہے؟ فارسی، جاپان، سنسکرت یا پھر پشتو؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دوستوں؟ چوتھا، ٹھیک ہے، پشتو۔ چہار بیت جو ہے وہ اردو میں پشتو سے آئی ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 25 ہے، چہار بیت کی ابتدا ہندوستان میں کس نے کی تھی؟ نادم بلخی، عبد الکریم خان غزنوی، شاہد احمد دہلوی یا پھر عطا محمد شعلہ؟ یہ آج کا آخری سوال ہے دوستوں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا، یعنی عبد الکریم خان غزنوی، ٹھیک ہے۔ چہار بیت کی ابتدا جو ہے عبد الکریم خان غزنوی نے ہندوستان میں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستوں کہ امتیاز علی عرشی جو ہیں وہ چہار بیتوں کو پٹھانی کے لوک گیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ مولانا امتیاز علی عرشی نے چہار بیتوں کو پٹھانوں کے لوک گیت کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چہار بیت جو ہے یہ فارسی سے ماخوذ ہیں، اور یہ پشتو سے اردو میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ چہار بیت کی ایجاد افغانستان کے سرحدی پٹھانوں نے کی تھی، اور چہار بیت کی ابتدا ہندوستان میں رامپور کے عبد الکریم خان غزنوی نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔